میری مراد جو ہے خان فراست نوید خان بلوچ ہیں۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے ٹیکس نہیں دیتا، خلاف کیا قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے؟ یہ کام فوجداری کارروائی تک جا سکتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے نام پہ کوئی جائیداد موجود ہے مگر وہ کوئی چیز کما نہیں رہا، اس کی کوئی آمدن نہیں آ رہی، تو کیا اس کو جو ہے ٹیکس لاگو ہوگا؟ ڈیوٹی باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ ریٹرن فائل کرے۔ یہ میں نے کس طرح خریدی ہے، یہ ٹریل ہے۔ کیا یہ صرف ٹیکس دینے تک ہی محدود ہے یا اس سے آگے بھی کوئی ہے؟ کسی آدمی کی سیلری سے ٹیکس کٹ رہا ہے تو پھر ریٹرن کیوں ضروری ہے؟ جو فری لانسر ہے اس کی انکم جو بیرون ملک سے آ رہی ہے، اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ بہت فیٹل کنسیڈر ہوتے ہیں۔ کرمنل کارروائی ہو سکتی ہے۔ جو ایف بی آر ہے وہ خود سے ٹیکس اسیس کر لیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خدائے لم یزل کے لیے، سکوت جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے۔ کرتا ہوں ابتدائے کلام ان ہستیوں کے نام سے جن ہستیوں کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ لیگل لائن پروگرام میں میں آپ کا میزبان ندیم عباسی پرا ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہوں۔ آج لیگل لائن میں بات کی جائے گی ٹیکس کے اوپر، ٹیکسیشن کے اوپر، گوشواروں کے اوپر، اور جو اللیگل طور پہ ٹیکس لاگو ہو کے آ جاتا ہے اس سے کیسے جان چھڑوائی جائے۔ آج ہمارے میں جو مہمان ہیں وہ چنیوٹ بار کے اندر ٹیکس کے حوالے سے ویل نون ایڈوکیٹ ہیں۔ میری مراد جو ہے خان فراست نوید خان بلوچ ہیں۔ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ بالکل۔ اچھا خان صاحب، ٹیکسیشن کی بات کی جائے تو اس حوالے سے اگر کوئی شخص جان بوجھ کے ٹیکس نہیں دیتا تو اس کے خلاف کیا قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے ایف بی آر یہ اسیس کرتا ہے کہ کون سا وہ اسپیسیفک شخص ہے یا انڈیویجول ہے یا کمپنی ہے یا کوئی بھی اینٹی ہے جو اس ایمبٹ میں فال کرتی ہے۔ وہ پھر اسے نوٹس جاری کرتا ہے کہ آپ اپنی ریٹرن فائل کریں، کیونکہ آپ نے ان سالوں میں کوئی نہ کوئی ٹرانزیکشنز کی ہیں جو کہ ٹیکسیبل ہے۔ اس کے بعد اس نوٹس کا اگر پراپر وہ رپلائی نہیں کرتا تو یہ کام فوجداری کارروائی تک جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اور اس کے پاس پھر مختلف طریقہ کار ہیں اس کارروائی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ اس کو جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے اور اس جرمانے کی ریکوری کا جو پروسیجر ہے وہ ایک موجود ہے کہ کس طرح اس شخص سے ریکوری کرنی ہے۔ اچھا خان صاحب، اگر کوئی شہری اس کو ٹیکس لاگو ہو جاتا ہے اور وہ ٹیکس جمع نہیں کرواتا تو ایف بی آر جو ہے کیا وہ یہ اختیارات رکھتی ہے کہ اس کے اکاؤنٹ جو ہے ان کو فریز کر دیا جائے؟ جی بالکل، اس کے پاس جو ریکوری کا موڈ ہے وہ یہی ہے کہ اس ایف بی آر کے لاز میں کہ اس کے چند طریقے ہیں۔ سب سے پہلے وہ اس شخص کی پراپرٹی اٹیچ کر سکتی ہے، اس کے بعد اس کے اکاؤنٹ اٹیچ کر سکتی ہے۔ اکاؤنٹ اٹیچ کر کے وہ جتنی ریکوری ہوگی جو بمطابق نوٹس ہوگی وہ اس سے وصول کر لی جائے گی۔ بعد میں جو پھر اس کی کارروائی ہے اس کے مطابق وہ اسے دیکھ لے گی۔ اچھا سر، ایک اور میرا کوشچن جی، کہ اگر کسی آدمی کے نام پہ کوئی جائیداد موجود ہے جی، مگر وہ کوئی چیز کما نہیں رہا، اس کی کوئی آمدن نہیں آ رہی، تو کیا اس کو جو ہے ٹیکس لاگو ہوگا؟ تو کن شرائط پہ لاگو ہوگا؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اب ایک شخص ہے، اس کی جائیداد موجود ہے، جی ٹھیک ہے، ایف بی آر اسے نوٹس کرتا ہے کہ آپ کی پراپرٹی موجود ہے، آپ ٹیکسیبل جو انکم میں فال کرتے ہیں، یا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ پراپرٹی آپ نے کہاں سے پرچیز کی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اسے پراپر ٹریل دے گا وہ شخص کہ آیا کہ یہ میری پراپرٹی وراثتی ہے، انہیریٹنس ہے میری، یا مجھے گفٹ ہوئی ہے، تو یا میں نے پرچیز کی ہے۔ اب دو چیزیں ہیں یہاں پہ جو آپ نے کہی ہیں۔ ایک بات آپ نے کہی ہے کہ اس نے پراپرٹی خریدی، اس کا ذریعہ آمدن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی پوچھا تو اس میں کنٹرڈکشن آ گئی ہے۔ ذریعہ آمدن کے بغیر یہی پوچھے گا ایف بی آر کہ ذریعہ آمدن کے بغیر کس طرح آپ نے پراپرٹی خرید لی ہے۔ اس کا پہلا سوال ہی یہی ہوگا۔ ٹھیک، اگر وہ اسے پراپر سیٹسفائی کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ ڈیوٹی باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ ریٹرن فائل کرے۔ اچھا، یہ جو ٹریل کی آپ نے بات کی، ٹریل تھوڑا سا سمجھا دیں۔ جی، ٹریل یہ ہے کہ مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ اسپیسیفک پراپرٹی جس کا مجھے نوٹس آیا ہے یہ میں نے کس طرح خریدی ہے، یہ ٹریل ہے۔ اس کی میں نے تھرو کس چینل کے خریدی ہے، میرے پاس کس طرح پیسے آئے، میں نے کہاں سے لیے، جی میں نے کس طریقے سے یہ خریدی ہے، وہ ٹریل ہے۔ ایک پورا پروسیجر جو بیہائنڈ دا پرچیزنگ آف دیٹ پراپرٹی، اس پروسیجر کو ٹریل کہتے ہیں۔ ٹھیک جی، اچھا خان صاحب، جو نان فائلر ہے کیا یہ صرف ٹیکس دینے تک ہی محدود ہے یا اس سے آگے بھی کوئی ہے؟
نہیں نان فائلر ضروری نہیں ہے کہ ٹیکس دینے تک محدود ہو. نان فائلر جب ایک شخص ہو جاتا ہے جو کہ فال کرتا ہے ٹیکسیبل کیٹیگری میں, پھر اس کو بڑی مشکلات پیش آنا شروع ہو جاتی ہیں. بینک اکاؤنٹس کھلوانے میں مشکلات پیش آ جاتی ہیں, گاڑی پرچیز کرنے میں مشکلات پیش آ جاتی ہیں, اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جہاں وہ آن لائن ٹرانزیکشنز کرے گا اس کو بڑی مشکلات پیش آئیں گی. خاص طور پہ وہ پھر وہاں پہ ٹیکس ڈبل دے گا ایز کمپیئر ٹو فائلر. ٹھیک جی, یہ اس کو مسائل پیش آ سکتے ہیں. اچھا, اگر کسی آدمی کی سیلری سے ٹیکس کٹ رہا ہے تو پھر ریٹرن کیوں ضروری ہے؟ جی بالکل, اگر کسی بھی شخص کی سیلری سے ٹیکس کٹ رہا ہے, ریٹرن فائل کرنا ایکچولی ایف بی آر کو آپ کے اثاثہ جات کا بتانا, ٹھیک ہے, آپ کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کا بتانا, اور ٹیکس تو آپ نے آلریڈی ڈیڈکٹ کروا دیا نا. ریٹرن فائل کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ایف بی آر کو آپ کے ایسٹس کا پتہ چل جائے. اچھا خان صاحب, آج کل چونکہ آئی ٹی کا دور ہے اور جو فری لانسر ہے, ٹھیک ہو گیا, اس کی انکم جو بیرون ملک سے آ رہی ہے, کیا وہ بھی ٹیکس کے دائرے میں وہ انکم بھی آتی ہے؟ جی ندیم صاحب, جتنے بھی فری لانسرز ہیں ظاہری سی بات ہے ان کا ذریعہ معاش ضروری نہیں کہ صرف اندرون ملک تک محدود ہو. وہ باہر کی کمپنیز کا بھی کام کر رہے ہیں. کمپنیز انہیں جو ہے وہاں سے پیسے بھیجتی ہے, جو ان کی آن لائن ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ بھی ڈیوٹی باؤنڈ ہے اپنی ریٹرن فائل کرنے کے, کیونکہ انہوں نے بھی تو ایک نارمل انسان کی طرح زندگی بسر کرنی, انہوں نے بھی اپنے ایسٹس بنانے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ریٹرن فائل کرے. اس میں لیکن کچھ ایگزیمپشن بھی ہیں, چند ایک ایگزیمپشن بھی ہیں چند ایک معاملات میں, کہ وہاں پہ وہ جو انکم ہے وہ ٹیکسیبل نہیں کنسیڈر ہوگی. لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ٹیکسیبل نہیں ہے تو وہ ریٹرن نہیں فائل کریں گے. اچھا خان صاحب, ہمارا چونکہ معاشرہ ہے ایسا کہ اویئرنیس نہیں ہے پوری, جی ٹھیک ہو گیا, تو اگر کسی آدمی کو ایف بی آر کی طرف سے نوٹس ملے تو ہمارا معاشرے میں سب سے پہلی جو لوگ موسٹلی غلطی کرتے ہیں وہ کیا غلطی کرتے ہیں؟ جی ابھی جب ہمیں نوٹس ملتا ہے ہم اس نوٹس کو ریسیو کر لیتے ہیں, سب سے بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اسے بالکل ایک نارمل نوٹس کنسیڈر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اسے سیریس لیتے ہی نہیں ہیں کہ اس سے کیا ہو جانا ہے. جی تو لیکن اس کی جو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ بہت فیٹل کنسیڈر ہوتے ہیں, ٹھیک, میکسیمم ٹائم فیٹل کنسیڈر ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کے اگینسٹ کرمنل کارروائی ہو سکتی ہے, اس کے آپ کے اگینسٹ آپ کی پراپرٹی اٹیچ ہو سکتی ہے, آپ کے اکاؤنٹس اٹیچ ہو سکتے ہیں. تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس نوٹس کا ایک پراپر رپلائی دیں, ٹھیک ہے, اپنی بات وہاں جو ہے ایف بی آر میں بتائیں کہ یہ معاملہ ہے, میں اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا ہوں, تو لہٰذا یہ نوٹس جو ہے وڈرا کیا جائے. ٹھیک. اچھا خان صاحب, کیا ایف بی آر جو ہے بغیر ثبوت کے اضافی ٹیکس بھی ڈال سکتی ہے؟ جی چند ایک جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ایف بی آر ہے وہ خود سے ٹیکس اسیس کر لیتی ہے. اسیس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کی پریویس ٹرانزیکشنز دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس بندے کی اتنی ٹرانزیکشنز ہیں, پھر اس ٹرانزیکشن سے وہ اسیسمنٹ لیتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی اتنی انکم بنے, پھر وہ اس کو اس انکم کے مطابق ایک نوٹس سرو کرتے ہیں کہ جی آپ کی اتنی انکم بنتی ہے آپ کی پریویس ٹرانزیکشنز کی وجہ سے. تو ایسا موسٹلی ہو جاتا ہے, تھرڈ پارٹی ڈیٹا لے کے وہ ایسا کر سکتی ہے. اچھا خان صاحب, کیا ٹیکس ایڈوائزر کے بغیر جو گوشوارے پرسنلی کوئی آدمی جمع کروائے تو وہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں, اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ ندیم بھائی ایسے ہی ہے کہ ایک دل کا مریض ہے اور آپ اسے کمپاؤنڈر سے چیک کرواتے رہے تو ایٹ دا اینڈ پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. آپ وداؤٹ پراپر ایڈوائزر کبھی بھی ریٹرن فائل نہ کریں, یہ میری ایڈوائز ہے. آپ ایک پروفیشنل ایڈوائزر سے ملیں, اس سے اپنی ریٹرن فائل کرائیں, کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی انٹری کس جگہ ڈالنی ہے اور اس انٹری کے ریزلٹس کیا ہوں گے. ٹھیک جی. اچھا خان صاحب, ایک بات مجھے بتا دیں, اگر کسی آدمی کی آمدن کم ہو اور اس کے اخراجات جو وہ زیادہ ہوں تو وہ بھی مسئلہ بن سکتا ہے؟ جی بالکل. اب آپ کی آمدن کم ہے, آپ روپیہ کما رہے ہیں, 4 لگا رہے ہیں, تو کنٹرڈکشن تو آ گئی. یہی ایف بی آر کنٹرڈکشن ڈھونڈتا ہے کہ کس بندے کی ٹرانزیکشنز میں کنٹرڈکشن آ رہی ہے.
کہ اس کے اخراجات کتنے ہیں اور اس کی آمدن کتنی ہے. آپ اگر اخراجات زیادہ کر رہے ہیں تو الٹیمیٹ آپ ایف بی آر کو جواب دیں کہ جی جو میں ایکسٹرا اخراجات کر رہا ہوں وہ یا میری سیونگز ہے یا میرا کوئی اور سورس ہے جس سے میں کما رہا ہوں, اور پھر ایف بی آر وہ سورس دیکھے گی کہ وہ سورس ٹیکسیبل ہے یا نان ٹیکسیبل. ٹھیک. اچھا خان صاحب, جو کاروباری حضرات ہیں اگر وہ ٹیکس نہیں دیتے تو کیا وہ جرم کرتے ہیں؟ جی بالکل. آپ ایک ریاست میں کاروبار کر رہے ہیں, آپ کی آمدن ٹیکسیبل ہے, آپ ٹیکس نہیں دے رہے, تو الٹیمیٹلی ایف بی آر کی نظر میں تو یہ جرم ہے, ایف بی آر کے قانون میں تو یہ جرم ہے, اور اس کی ظاہری سی بات ہے جو ایک پراپر پروسیجر کے مطابق اس کی سزا ہے یا اس کی جو ریکوری ہے وہ ایف بی آر آپ سے لے گی اور الٹیمیٹ لے گی. جی ٹھیک. اچھا خان صاحب, پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جو اپنا بلیک منی ہوتی ہے وہ یا موسٹلی لوگ جو ہیں وہ عورتوں کے نام پہ, اپنے بچوں کے نام پہ, بیٹیوں کے نام پہ, بیویوں کے نام پہ جو ہے وہ جائیداد جو ہے وہ کروا دیتے ہیں, نام لگوا دیتے ہیں. کیا اس سے بچا جا سکتا ہے ٹیکس سے؟ ندیم صاحب, بے نامی ٹرانزیکشنز بھی قانوناً تو جرم ہے جی. اور بلیک منی کا جہاں تک سوال ہے, آپ نے بلیک منی اکٹھی کر لی, اب آپ اس سے کوئی بھی ایسٹ پرچیز کریں گے تو ایف بی آر آپ سے پوچھے گی نا کہ کہاں سے آپ نے پرچیز کیا ہے. تو ظاہری سی بات ہے پھر جب آپ جواب نہیں پراپر دے پائیں گے تو وہ تو جرم کنسیڈر ہوگا, اس میں ایک پورا جو ہے وہ ڈینٹ تو پڑ گیا. اچھا, اگر جائیداد جو آپ کے پاس پیسے ہیں وہ وائٹ منی ہے, جی جی, تو آپ اگر کسی عورت کے نام کوئی جائیداد منتقل کروا دیتے ہیں اسی وائٹ منی سے لے کے, تو کیا یہ بھی اس سے کوئی ٹیکس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ نہیں جی, کمی بیشی کا سوال علیحدہ ہے, اور جائیداد نام کروانے میں کوئی قدغن نہیں ہے. آپ اپنے بلڈ ریلیشنز کو وہ گفٹ کر سکتے ہیں. ایف بی آر کہتا ہے کہ آپ بلڈ ریلیشنز کو گفٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز, تو آپ وہ جائیداد خرید کے اپنی وائٹ منی سے اپنی بیگم, اپنے بچوں کو گفٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو جی. اچھا خان صاحب, یہ ٹیکس ایمنسٹی جو سکیم ہے یہ کوئی فائدہ بھی دیتی ہے یا بس افسانوی باتیں ہی ہیں؟ ایمنیسٹی ایکچولی تو میں اپنی بات بتاؤں, ایمنیسٹی جب اسٹیٹس دیتی ہیں آپ کو کوئی بھی اسکیم, تو وہ چند ایک کچھ ہڈن فیکٹس آپ سے نکلوا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اس میں بعض اوقات آپ کے فیوچر کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں چند ایک چیزیں, ٹھیک ہے نا جی. اور ضروری جو سب سے زیادہ ضروری ہے اس میں کہ ایمنیسٹی کی کنڈیشنز کو پڑھنا کہ اس کی کنڈیشنز کیا ہے, پھر اس کے بعد آپ ایک پراپر اسیس کر سکتے ہیں کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا یا کیا نقصان ہوگا. اچھا جی خان صاحب, اگر کوئی آدمی جیلی رسیدیں دکھا کے ٹیکس کم کروا لے, اس کے بعد بھی اس کے کوئی نقصانات یا اس کے فائدے ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل. جس دن وہ ٹرانزیکشن پکڑی گئی, وہ جیلی رسیدوں کا ایف بی آر کو علم ہو گیا, اسی دن سے ایف بی آر آپ کے اگینسٹ کاروائی کرے گی جو بھی بمطابق قانون ہے. اچھا خان صاحب, بینک کی ہر ٹرانزیکشن کے اوپر ایف بی آر نظر رکھ رہی ہوتی ہے؟ جی بالکل. تھرڈ پارٹی ڈیٹا یہی تو ہے کہ آپ کی ہر ٹرانزیکشن جو ہے وہ بینک دے رہا ہے ڈیٹا ایف بی آر کو, ایف بی آر ڈائریکٹ لے رہی ہے. اب وہ قدیمی دور چلا گیا جب لوگ چیزیں چھپا لیا کرتے تھے, نہیں شو کرنی, کوئی پراپرٹی نہیں شو کرنی, کوئی ٹرانزیکشنز نہیں شو کرنی. اب تو یہاں تک کہ ایف بی آر نے آپ کے لاگ ان پہ ایک معلومات کا علیحدہ سسٹم بنا دیا ہے. اچھا. جیسے ہی وہ آپ معلومات کھولیں گے وہ بتا دے گا کہ آپ نے اتنا کیش وڈرال کرایا ہے, ٹھیک ہے, اتنی آپ کے کریڈٹ انٹریز ہیں, اتنی آپ کی ڈیبٹ انٹریز ہیں. ٹھیک. اچھا, کیا خان صاحب ٹیکس کے کیس میں جی گرفتاری بھی عمل میں ہو سکتی ہے؟ جی بالکل. یہاں بالکل اس کے پاس ایک پورا اختیار ہے کرمینل پروسیڈنگ, اور ایف بی آر کے لاز میں موجود ہے کہ گرفتاری تک آپ کی ہو سکتی ہے اس میں. اچھا. ہاں جی. اچھا خان صاحب, ایف بی آر نے آپ کا اچھا خان صاحب, آپ کا کیس ایف بی آر میں تھا, ایف بی آر کے نے ایک فیصلہ دے دیا جو آپ کے اگینسٹ آ گیا یا جس میں آپ کی حق تلفی ہو گئی, تو آپ اس ایف بی آر کے فیصلے کو کسی کورٹ آف لا میں چیلنج کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. ایف بی آر کی ایک پوری ہائرارکی ہے جی. اس میں سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں نوٹس آپ کو کس نے ایشو کیا ہے. اگر اے سی نے کیا ہے تو ریلیونٹ جو علاقہ ہے اس کا اے سی ہے, مطلب ایک ڈسٹرکٹ کا, اس نے آپ کو نوٹس ایشو کیا ہے.
تو اگر وہ اس پہ کوئی کارروائی کرتا ہے تو پھر آپ کمشنر کے پاس جا سکتے ہیں. ٹھیک. اگر آپ کمشنر سے بھی جو ہے آپ مطمئن نہیں ہیں, آپ کے اگینسٹ فیصلہ ہوا ہے, اس کے بعد ایک ٹریبیونل ہے FBR کا, آپ ٹریبیونل میں جا سکتے ہیں, وہاں ججز بیٹھے ہوئے, آپ ان کو اپنی بات وہاں بتا سکتے ہیں. اگر وہاں بھی آپ کو اطمینان نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس ایک بڑا فورم ہے, وہ ہائی کورٹ. اگر ہائی کورٹ میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اگینسٹ فیصلہ آ چکا ہے تو پھر آپ کے پاس سپریم کورٹ ہے. جی 2 سوال ہے. اچھا خان صاحب, اگر کسی آدمی نے لا علمی کی وجہ سے غلط ریٹرن جو فائل کر دی ہیں تو اس کا بھی حل ممکن ہے؟ جی بالکل, اس کا حل ممکن ہے. ایک ود ان اسپیسیفک ٹائم آپ اپنی ریٹرن ریوائز کر سکتے ہیں. آپ کو FBR یہ حق دیتا ہے کہ ایک اسپیسیفک ٹائم ہے, اس کے اندر آپ اپنی ریٹرن ریوائز کر لیں, اسے پراپر کر لیں. جہاں آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے وہ آپ کمی اپنی دور کر سکتے ہیں. اس کی کوئی ٹائم لیمٹ ہے کتنی؟ میکسیمم آپ ریٹرن فائل کرنے کے بعد جو موسٹلی 90 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آپ اس کے بعد بھی ریوائز کر سکتے ہیں کمشنر کی اپروول سے. ٹھیک ہوگا. اس کا آپ نے پراپر ریزن دینی ہوتی ہے کہ یہ میری وجہ ہے, اس وجہ سے میری غلط ریٹرن ہوگی, پھر کمشنر آپ کو اپروو کرتا ہے کہ آپ اپنی دوبارہ مکمل ریٹرن فائل کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا خان صاحب, FBR کی نظر میں یا FBR کے لاز کے مطابق کون سے اشخاص جو ہیں وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہیں کہ وہ اپنے گوشوارے جمع کروائیں؟ جی بالکل, جو سیکشن 114 ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا, جی اب وہ یہ کہتا ہے کہ ہر کمپنی جو رجسٹرڈ ہو SCCP سے, ٹھیک, ہر وہ انڈیویجول جس کی اینول انکم ایکسیڈ کر جائے ایگزیمپٹ انکم سے, ٹھیک ہے جی, مطلب سادے لفظوں میں بتاؤں کہ اگر 1000 روپے تک آپ نہیں ہے ڈیوٹی باؤنڈ ریٹرن فائل کرنے کی, اگر 1000 سے 1 روپیہ بھی بڑھ جاتا ہے تو آپ ریٹرن فائل کریں گے. ہر وہ انڈیویجول جس نے 1000 cc سے ابو کی گاڑی رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہو گیا. ہر وہ انڈیویجول جس کا 500 اسکوائر یارڈ کی اموویبل پراپرٹی ہے, ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ ہر وہ شخص یا ہر وہ کمپنی جو کسی ٹریڈ ایسوسیشنز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, وہ بھی ڈیوٹی باؤنڈ ہے اپنی ریٹرن فائل کرنے کی. تو یہ مختلف کنڈیشنز ہیں جس میں مختلف لوگ ہیں جو ریٹرن فائل کرنے کے پابند ہیں FBR کے قانون کے مطابق. اچھا خان صاحب, ٹیکس سسٹم میں شفافیت کا نہ ہونا جو ہے کتنا نقصان دہ اور مہلک ہے؟ ظاہری سی بات ہے, جس سسٹم میں بھی شفافیت نہیں ہے تو لوگوں کا اس سے یقین ظاہری سی بات اٹھنا شروع ہو جائے گا, ان میں بیزاری پیدا ہونی شروع ہو جائے گی, انہیں پراپر انصاف نہیں مل رہا. یہ تو جنرل سی بات ہے, اور جہاں بھی یہ بیزاری ہوگی وہاں ظاہری سی بات ہے لوگوں میں ڈسٹربنس پیدا ہو جائے گی. اچھا, آپ کے خیال کے مطابق عوام جو ہے وہ کہاں غلطی کرتی ہے ٹیکس کے معاملے میں؟ جی, عوام جو سب سے بڑی غلطی کرتی ہے, اب میں نے ایک عام روٹین میں دیکھا ہے کہ لوگ رجسٹریاں کروا رہے ہوتے ہیں اور وہ فوراً فائلر ہونا چاہتے ہیں, کیونکہ ہماری عوام میں ایک یہ سسٹم ہے نا کہ جب موقع آئے گا تب دیکھ لیں گے. اب جب موقع آتا ہے وہ رجسٹری کروانے کا, وہ فوری فائلر ہو جاتے ہیں. اور جو سب سے بڑی ستم ظریفی ہے ندیم صاحب, وہ یہ ہے کہ وہ فائلر وسیقہ نویسوں سے ہوتے ہیں اور جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ریٹرن فائل کرنا کیا ہوتا ہے. وہ لوگوں کی نیل کی ریٹرن فائل کر دیتے ہیں, حالانکہ یہ سب سے بڑا جرم ہے. جب آپ ایک ایسٹ پرچیز کر رہے ہیں تو مطلب آپ کے پاس پیسے ہیں تو کر رہے ہیں نا, پھر آپ FBR کو نیل کی ریٹرن فائل کر رہے ہیں اور یہاں آ کے لوگوں کے نقصان ہو جاتے ہیں. پھر جب FBR نوٹس کرتی ہے, وہ بچت تو ہوتی ہے کوئی 1,50,000 کی, اس کے بعد جو انہیں ٹیکس دینے پڑتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہوتے ہیں اس سے. تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے. میرا یہی مشورہ ہے کہ جب بھی کوئی اپنی ریٹرن فائل کرے وہ پروفیشنل لائر سے فائل کرے. ٹھیک, بالکل جی. اچھا خان صاحب, کون سے آدمی جو ہیں قانون کی نظر میں FBR کی نظر میں جن کو استثناء حاصل ہے, ایگزیمپشن حاصل ہے کہ وہ ٹیکس نہیں دے سکتے؟ جی, اس میں چند ایک ایگزیمپشن ہے. سیکشن 115 انکم ٹیکس آرڈیننس کا ہمیں بتاتا ہے کہ بیوہ, اس کو ایگزیمپشن حاصل ہے. ایک یتیم جس کی عمر 25 سال سے کم ہے, اچھا, اسے ایگزیمپشن حاصل ہے. ڈسیبل پرسن, اسے ایگزیمپشن حاصل ہے. اور نان ریزیڈنٹ پرسن جس کی یہاں پہ کوئی پراپرٹی موجود نہ ہو, اسے ایگزیمپشن حاصل ہے. ٹھیک جی. آج کے پروگرام میں ٹیکس کے حوالے سے بات کی گئی.
ہمارے معزز مہمان نے بہت خوبصورت گفتگو کی، انفارمیٹیو گفتگو کی، جس سے آپ کا فائدہ ہوا۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیں۔ آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں ٹیکس کے متعلقہ، وہ ہمیں سوالات ہمارے کمنٹس باکس میں بھیجیں۔ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سوالات جو ہیں وہ پروگرام میں شامل کریں گے، تاکہ اس سے عام عوام میں آگہی پھیلے، اور تاکہ ہمارا جو مقصد ہے کہ عام عوام تک جو ہے قانون کو آسان زبان میں پیش کرنا، تاکہ ہمارا مقصد پورا ہو۔ والسلام۔